اللہ یا حبیب اللہ۔ تو دیکھا جی آپ 12 ربیع الاول کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ حضور کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ حضور کے میلاد پہ ریلیاں کیوں نہیں لگاتے؟ اور جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے؟ چراغاں کیوں نہیں کرتے؟ جلوس میں گھوڑے اور اونٹ اور تازیہ اور تبوت اور پتہ نہیں کس کس چیز کی شبیہ نہیں بناتے؟ میں نے کہا دیوبندی میں اور دوسروں میں یہی تو فرق ہے، ہم صرف وہ مسئلہ مانتے ہیں جس مسئلے پر یا امام الانبیاء کی مہر ہو یا کم از کم صحابہ کی مہر ہو۔ اب جی جو موصوف صاحب ہیں یہ جلوس کے حوالے سے اعتراض کر رہے ہیں کہ جلوس منانا جائز نہیں ہے۔ کیا صحابی نے جلوس نکالا حضور کا؟ کیا تابعین نے حضور کا جلوس نکالا؟ تبع تابعین نے حضور کا جلوس نکالا؟ یا کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ نے، اللہ کے ولیوں نے حضور علیہ السلام کا جلوس نکالا؟ نہیں نکالا، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ تو یاد رکھیے گا موصوف صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیں یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کانفرنسیں کرواتے ہیں، یہ کیا کسی صحابی نے کیا؟ کیا اس پر کسی صحابہ کی مہر ہے؟ یہ جو آپ ختم بخاری کرتے ہیں، کیا یہ کسی صحابہ کی اس پر مہر ہے ختم بخاری کرنے پر؟ کیا حضور علیہ السلام نے ختم بخاری کی؟ کیا تابعین تبع تابعین اللہ کے ولیوں نے ختم بخاری کی؟ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جتنے اللہ کے ولی ہیں، کیا انہوں نے ختم بخاری کیا؟ آپ سیرت النبی کی کانفرنسیں کرواتے ہیں، اور آپ کے جو مولانا فضل الرحمان ہیں، آپ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو آپ چاہتے ہیں، ان کو آپ پسند کرتے ہیں، ان کے جلسوں میں آپ شریک ہوتے ہیں۔ تو موصوف صاحب مجھے یہ بتائیں، مولانا فضل الرحمان وہ جلوس نکالتے ہیں اپنے سیاست، جو ان کی کیا کہتے ہیں سیاست ہوتی ہے، اس سلسلے میں وہ ریلیاں نکالتے ہیں، تو اس پر آپ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس پر آپ ناجائز ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ کیا کسی صحابی نے ریلی نکالی تھی؟ نہیں نکالی تھی، ہرگز نہیں نکالی تھی۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ریلی نکالتا ہے، جلوس نکالتا ہے، اس کو آپ بدعت قرار دے رہے ہیں، اس کو آپ ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ ہاں، ناجائز وہ جلوس ہے جس میں شریعت کے خلاف کام کیا جائے، ناجائز وہ جلوس ہے جس میں شریعت کے خلاف عمل کیا جائے، ہاں وہ ناجائز ہے۔ لیکن مطلقاً قرار دے دینا بھائی جس نے بھی جلوس نکالا یہ ناجائز ہے، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب جلوس نکالنے کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ سے ہمیں ثبوت ملتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں احادیث سے ثابت ہے جلوس نکالنا، اور جو دیوبندی ہیں ان کے جو اکابرین ہیں ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے جلوس نکالنا۔ سب سے پہلی کتاب ہے صحیح مسلم شریف۔ صحیح مسلم شریف جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 2310 ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تو جو مسلمان تھے ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام راستوں میں پھیل گئے، اور اس طرح پکارتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں معزز ناظرین و سامعین، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ صحابہ اکرام جب حضور تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو لوگ جو تھے مرد عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام جو بچیاں تھیں وہ گلیوں میں آ گئے، بازاروں میں آ گئے، اور نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ جو ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ہم بھی الحمدللہ یہی کرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں حضور کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں، نعرے رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر کے ہم نعرے لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ احادیث سے ہمیں ثبوت مل رہا ہے۔ اب اس جلوس کو ناجائز کیسے قرار دے سکتے ہیں آپ؟ بالکل ناجائز اس کو نہیں قرار دے سکتے، ناجائز وہی ہوگا جو شریعت کے خلاف ہوگا۔ اب یہ ایک حدیث شریف تھی۔ دوسری حدیث شریف ہے وفاء الوفا، جلد نمبر پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 243 ہے۔ لکھنے والے ہیں شیخ نور الدین علی بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا لکھتے ہیں کہ جب حضور مدینہ ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے 70 ساتھیوں سمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کی نیت سے آئے. یعنی اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے. گرفتار کرنے کی نیت سے آئے، مگر حضور کی نگاہ فیض سے سب مشرف با اسلام ہو گئے. پھر انہوں نے اپنے اماموں کو نیزے سے باندھ کر پرچم بنایا. پھر جھنڈا لہراتے ہوئے یہ جلوس مدینہ منورہ میں پہنچا. اب اس سے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں اس حدیث مبارکہ سے. کتاب کا نام وفاء الوفا ہے. اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں. ایک تو جھنڈے لہرانا، ایک تو جلوس نکالنا. یہ اس حدیث شریف سے ثابت ہو رہا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ناجائز ہے، جلوس نہیں منا سکتے آپ، جلوس نہیں نکال سکتے آپ، کیونکہ اس پر کوئی حدیث مبارکہ سے ہمیں دلیل پیش کرو. دلیل ہی نہیں ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ دلائل کہاں جائیں گے؟ ان کو کیا چھپا کے رکھا جائے گا بھولی بھالی عوام سے؟ کیا بھولی بھالی عوام کو گمراہ کیا جائے گا؟ یہ احادیث مبارکہ نہیں بتائی جائیں گی کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ ہیں، ان سے جلوس کا ثبوت ملتا ہے، تو لہذا اس کو ناجائز قرار نہ دیا جائے. اب آپ کی کتاب ہے، آپ کے جو اکابرین نے کتاب لکھی ہے، جو دیوبندی حضرات کی کتب ہیں، ان سے بھی جلوس کا ثبوت ملتا ہے. سب سے پہلی کتاب ہے فتاوی مظہری، صفحہ نمبر 435. فتاوی مظہری صفحہ نمبر 435 ہے. لکھنے والے مفتی محمد مظہر اللہ دہلوی ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ میلاد خوانی بشرط یہ کہ صحیح روایات کے ساتھ ہو اور 12ویں شریف میں جلوس نکالنا. اب یہ ذرا غور کر کے آپ سماعت کریں. کیا فرما رہے ہیں آپ کے امام کہ 12ویں شریف میں جلوس نکالنا بشرط یہ کہ اس میں کسی فعل ممنوع کا ارتکاب نہ ہو. یہ دونوں جائز ہیں. یعنی میلاد منانا اور جلوس نکالنا آپ کے امام فرما رہے ہیں، آپ کے امام کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے. اور جب کہ آپ اپنے اکابرین کے خلاف قول کرتے ہیں، اپنے اکابرین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اپنے اکابرین کے خلاف آپ قول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. آپ کے امام تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جائز ہیں، جبکہ وہ منکرات شرعیہ سے خالی ہونا چاہیے. اور ہمارے ائمہ اکرام الحمدللہ، ہمارے علماء اکرام بھی یہی کہتے ہیں جو کام ناجائز ہے، جو کام شریعت کے خلاف ہے، اس کو نہ کیا جائے. وہ کام ناجائز ہی ہوگا. اگر جلوس میں ناجائز عمل کیا گیا، منکرات شرعیہ سے وہ خالی نہ ہوا، تو لہٰذا ہمارے نزدیک بھی وہ جلوس جائز نہیں ہے جس میں شریعت کے خلاف کام کیا جائے. یہ ایک کتاب تھی آپ کے امام نے لکھی ہے، مفتی محمد مظہر اللہ دہلوی نے. اس سے جلوس کا ثبوت ملتا ہے اور میلاد کا بھی کیا کہتے ہیں ثبوت ملتا ہے. دوسری کتاب ہے فتاوی فریدیہ، دارالعلوم فتاوی دارالعلوم دیوبند پاکستان، المعروف بھی فتاوی فریدیہ. آپ کی مشہور کتاب ہے، مولانا فضل الرحمان کے یہ استاذ نے لکھی ہے فتاوی فریدیہ. جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 315 ہے. آپ کے مولانا فضل الرحمان کے استاد سے سوال ہوا کہ جلوس عید میلاد النبی کا کیا حکم ہے؟ یہ جو عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان کے استاذ نے کہا، جواب جائز ہے، جائز ہے جبکہ منکرات سے خالی ہو. وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے. اب اس پر آتے ہیں جو حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ کام کرنا جائز نہیں ہے. کیا اس کو دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ کہنا جائز ہے کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا لہذا یہ ناجائز ہو گیا، یہ کہہ سکتی ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے محدثین کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اس حوالے سے جو دیوبندیوں کے اکابرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو بات بات پر یہ کہتے ہیں ناجائز ہے، حضور کے صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، کیا حضور کی مہر کا ہونا لازمی ہے کہ اس بات پر حضور کی مہر لگی ہوئی ہو، اس بات کا ثبوت حضور سے ملتا ہو، اس بات کا ثبوت اللہ کے رسول کے صحابہ سے ملتا ہو؟ یہ درست ہے؟ کیا اگر حضور کے صحابہ سے وہ ثبوت ملے گا تو جائز ہوگا، اگر ثبوت نہیں ملے گا تو ناجائز ہوگا؟ کیا ایسا ہی ہے؟ اب محدثین کیا ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ عظیم محدث، عظیم شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. فتح الباری ان کی شرح صحیح بخاری ہے، بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری.
وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا فعل کرنے سے جواز سمجھا جاتا ہے. ذرا غور کر کے یہ سماعت کریں کہ فعل کرنے سے جواز سمجھا جاتا ہے، یعنی جو کام کرنا جائز ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فعل کیا اس سے جواز سمجھا جائے گا، اور نہ کرنے سے ممانعت نہیں سمجھی جاتی. یعنی جو کام حضور کے صحابہ نے نہیں کیا اس کو منع نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ کام کرنا ناجائز ہے، اس کو ممانعت نہیں سمجھا جائے گا. اب یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل کرنے سے تو جواز سمجھ سکتے ہیں ہم، لیکن جو کام کا ثبوت نہیں ملتا، جو کام کسی نے نہیں کیا، اس کو ہم ممانعت قرار دے دیں، اس کو منع کر دیں، اس کو ناجائز کر دیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جو حضور نے فعل کیا وہ جائز ہوگا، اور جو حضور نے نہیں کیا، جو کام کسی صحابہ نے نہیں کیا، وہ ناجائز کبھی نہیں ہو سکتا. یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا. اب دیوبند کی کتب سے بھی ثبوت ملتا ہے. دیوبندی حضرات کیا کہتے ہیں؟ موصوف صاحب اپنی کتابوں کو بغور مطالعہ کریں ان کتابوں کا کہ آپ کے اکابرین نے کیا لکھا. کتاب کا نام ہے کلمہ طیبہ، صفحہ نمبر 84 ہے. لکھنے والے سابق محتمم، جو سابقہ محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، قاری محمد طیب. قاری محمد طیب لکھتا ہے کہ حجت کے سلسلے میں، یعنی دلیل کے سلسلے میں مستقل فعل صحابہ کا مطالبہ کیا جانا شرعی فن استدلال کو چیلنج کرنا ہے. موصوف صاحب آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ حضور سے یہ میلاد کا ثبوت پیش کرو، جلوس کا ثبوت پیش کرو، بقول آپ کے یہ ثبوت نہیں ہے. ہم نے تو ویسے آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا، حدیث مبارکہ جلوس بھی ثابت ہے، میلاد بھی ثابت ہے. تو آپ کے امام کے بقول آپ پر کیا فتویٰ لگنا چاہیے؟ آپ کے امام کہہ رہے ہیں، جو کہتا ہے مستقل صحابہ کا مطالبہ کرتا ہے کہ دلیل کے سلسلے میں کہ دلیل ہمیں چاہیے صحابہ سے، تو وہ شرعی فن استدلال کو چیلنج کرتا ہے. آپ کے امام لکھ رہے ہیں. تیسری کتاب، آخری کتاب میں عرض کر دیتا ہوں، بوادر النوادر کتاب ہے. لکھنے والے شیخ اشرف علی تھانوی ہے. دیوبندیوں ان کی دیوبندی جو حضرات ہیں ان کی کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں، کیونکہ دیوبندیوں کا جو ان کی جو کتابیں ہیں اس سلسلے میں عظیم کام کیا ہے دیوبندیوں کے لیے مولوی شیخ اشرف علی تھانوی نے. ان کی کتاب ہے بوادر النوادر. بوادر النوادر پر ان سے ایک سوال ہوا کہ یہ حج کے دنوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، کیا درخت لگانا جائز ہے؟ تو شیخ اشرف علی تھانوی نے کہا ہاں جائز ہے، درخت لگا سکتے ہیں، اس کا سایہ حاصل کر سکتے ہیں. پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ جناب اس پر دلیل کیا ہے؟ تو مولوی صاحب یہ غور کر کے سنیے گا. تو آپ کے امام نے کہا، وہ کیا کہتے ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو آپ کے امام نے کہا اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں. اب دیکھیں آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کا دلیل ہونا، کسی چیز کی دلیل کا ہونا، اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہ ہو. اب مجھے یہ بتائیں، جلوس پر، عدم جلوس پر، یعنی کہ اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل ہے؟ میلاد منانا اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو بلا وجہ اعتراض کرنا بھی جرم ہے. بلا وجہ اعتراض کرنا جائز نہیں ہے کسی پر. ہاں اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو وہ دلیل کی بنا پر ہونا چاہیے، آپ کے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے. ایسے آپ کیا کہتے ہیں اعتراض کرتے جائیں، یہ درست نہیں ہے. یہ شریعت کے خلاف عمل ہے اور یہ ناجائز عمل ہے، درست عمل نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ہم میں اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی ہمیں حق کو واضح کرنے اور باطل کو مٹانے کی کوشش کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.